نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ تمام انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل ہیں پوری دنیا میں، کسی بھی امت میں، اور سب سے افضل ہیں اس پوری امت میں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن اس وقت جو فتنہ بازی چل رہی ہے، چاہے وہ باطل فرقے ہوں یا چاہے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر گمراہ کرنے والے لوگ عوام اہل سنت میں بیٹھے ہوں، تو ان لوگوں کو بھی سب سے پہلی کتاب قرآن کریم کی طرف لے جانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ جس چیز کی بات اہل سنت و جماعت کرتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو کرتے ہیں، اس میں اور جو تم کرتے ہو اس میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے اور جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ جو قرآن کے اکارڈنگ اور قرآن کے مطابق ہم بات کریں گے وہ ہی مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت سے میل کھاتی ہے، اس کے علاوہ باقیوں کی باتیں میل نہیں کھاتی۔ تو آج ہم اس ذات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں جس کی ذات کو اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا ہے، اور وہ سورۃ اللیل پارہ 30 آیت نمبر 17 اور 18 اسی کے حق میں نازل ہوئی، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے فرماتا ہے کہ اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ یہاں آگ سے مراد دوزخ ہے، اور جلد ہی سب سے بڑے پرہیزگار، اس کے اندر لفظ اتقا موجود ہے جس کا میننگ ہے سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو صرف پرہیزگار ہونے کی بات نہیں ہو رہی، سب سے بڑا پرہیزگار ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو آگ سے دور رکھا جائے گا جو وہ کیا کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ تو اس آیت میں اس کی نشانی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اس بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت شریف جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس بارے میں بہت سے محدثین نے اختلاف کیا، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کا رد خود اس وقت کے بڑے بڑے اماموں نے کیا۔ اس بات کا ثبوت خود کتابوں میں موجود ہے، ابھی ہم ادھر نہیں جاتے، اور آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی ڈسکشن رکھتے ہیں کہ اس سے مراد خود حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تفسیر مدارک میں بھی یہ بات موجود ہے زیر آیت اسی کے۔ اس کے بعد میں کچھ 4-5 یا 6 فضائل آپ کو بتاؤں جو کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جو اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ تیسرا یہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ چوتھا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پانچواں یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہوئے ہیں، کیونکہ بنا قبولیت کے یہ آیت آپ کے لیے نازل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی کے بعد چھٹا فضائل یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی خود رب اعلیٰ نے دی ہے، جس نے قبول کیا ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اس ذات نے اس اپنے بندے کے ان صدقات کو یہ جانا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا اخلاص رکھ کر وہ صدقہ و خیرات رب اعلیٰ کی مرضی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف اور ایک اور سے دھاری دار کپڑے اور 10 اوقیہ کے بدلے خریدا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کر دیا تھا، تبھی آیت کریمہ آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس بات کو لکھنے میں ہمارے پاس جتنے حوالے ہیں اس کے اندر جو باطل فرقے ہیں وہ دب کر مر جائیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی حوالے تھے جو ہم نے بتانے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس حوالے ہیں، پر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اسی لیے ہم حوالے صرف مختصر دے رہے ہیں۔ اس آیت سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، اس بات پر اجماع ہے اس امت کا پوری، کیونکہ اس بات کو تاریخ مدینہ الدمشق میں جلد 30 صفحہ نمبر 70 پہ بھی لکھا گیا ہے۔ میں آپ کو صرف نام گنا رہا ہوں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں جلد 10 صفحہ نمبر 3440 پہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ اجماع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں جلد 2 صفحہ نمبر 572 پہ اسے لکھا۔ اسی چیز کو امام جلال الدین السیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں پیج نمبر 1016 پہ موجود ہے۔ ان روایتوں کو یہ 3 حوالے اور الگ سے پھر اپنی ایک اور اس میں وہ حوالہ دیا۔ اسی کے ساتھ مجموع الزوائد میں جلد 7 صفحہ نمبر 291 پہ یہ موجود ہے۔ تفسیر تبری میں امام تبری نے جلد 30 میں صفحہ نمبر 276 پہ، تفسیر در منصور میں جلد 6 صفحہ نمبر 1016 جو میں نے ابھی حوالہ دیا، اس میں 2-3 روایتیں اور بھی موجود ہیں۔ پھر وہیں امام جلال الدین السیوطی نے تفسیر جلالین میں جلد 7 میں صفحہ نمبر 751 پہ بھی یہ موجود ہے۔ حالانکہ یہ حصہ امام جلال الدین السیوطی نے نہیں لکھا ہے، امام محلی نے لکھا ہے، تو ان کا بھی اجماع اس پہ لیجئے کہ انہوں نے بھی اس آیت کریمہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت بھی لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہو تو ایسی نہیں، لیکن فرمائیے تو کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ کسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ تم ان میں سے ہوگے جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر جلالین میں ہی انہوں نے بھی صفحہ نمبر 750 پہ تفسیر جلالین میں یہ نقل کیا ہے کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ بے شک صدیق اکبر اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے لکھی، ظاہر کری۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ آگے دیکھیں کہ مسند بزار میں امام بزار ہیں، انہوں نے لکھا المتوفی 292 ہجری کہ مسند بزار میں جلد 6 صفحہ نمبر 168 پہ بھی آپ نے اس بات کو لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام تبری نے جامع البیان میں بھی جلد 24 صفحہ نمبر 489 پہ اس بات کو ہی لکھا ہے۔ امام آجری نے اپنی کتاب شریعہ میں جلد 4 صفحہ نمبر 1826 پہ 1826 پہ کم سے کم 10-12 جو ہیں روایات جمع کی ہیں جس سے آپ کی افضلیت کا ذکر ہے، اور اس آیت مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے کا اور آپ کے بارے میں اس کا نزول ہونے کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک نہیں بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، اور جو امام آجری ہیں یہ علم کلام کی امام ہے،
اور جو یہ آیت مبارکہ ہے اگر یہ کسی کے حق میں نازل ہوئی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں امام کلام نے کیا کہا ہے. تو امام کلام جو ہے وہ امام آجری ہیں. کوئی اور امام جو ہے امام آجری کے ٹاپ لیول کا نہیں ہے جو کہ امام کلام ہو اس وقت میں. تو امام آجری نے اپنی شریعہ میں بھی یہ لکھا ہے، یعنی کہ جو دوسرے صاحب تفسیر ہیں ان میں مقدم جس ہستی کو رکھا جائے گا وہ امام آجری ہیں. امام آجری نے بھی اپنی کتاب الشریعہ کی جلد 4 صفحہ نمبر 1826 پہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی دلیل لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے ہے. دنیا کی سب سے پہلے لکھی جانے والی سیرت ابن اسحاق، امام ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المتوفہ 151 ہجری. میں ابھی کے حوالوں کی بات نہیں کر رہا. المتوفہ 151 ہجری، 151 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. دنیا میں سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھنے والی ذات جو ہے امام ابن اسحاق کی ہے. وہ اپنی کتاب سیرت ابن اسحاق کی جلد 1 صفحہ نمبر 192 پہ بھی اسی چیز کو لکھتے ہیں. اور جو انہوں نے روایت لکھی تو اس کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد آپ نے امام ابن اسحاق کو کوٹ کیا، اور کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ اسی سے جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اور آپ کی ذات مبارکہ کے لیے ہی یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور اس بات میں آپ فرماتے ہیں، یعنی کہ امام حاکم نے اس بات کو نوٹ کر کے یہ لکھا اپنی المستدرک میں کہ مسلم، یعنی کہ امام مسلم کی شرط پر یہ جو میں بات لکھ رہا ہوں، جو یہ روایت آ رہی ہیں، اس روایت سے یہ ثابت ہے اور یہ امام مسلم کی شرط پر بالکل صحیح روایت ہے. اسی چیز کو تفسیر بغوی میں امام بغوی نے معالم التنزیل جو آپ کی تفسیر ہے اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 449 پہ بھی لکھا. تفسیر قرطبی میں بھی اس بات کا صاف صاف اعلان موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ نمبر 88 پہ یہ بات موجود ہے. میں آپ کو کوئی ایسے چھوٹے موٹے حوالے نہیں دے رہا، میں وہ دے رہا ہوں جو اب تک ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں اور مفسرین نے لکھے ہیں. امام بغوی معالم التنزیل میں کیا لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک آیت کریمہ جو ہے یہ الاتقاء، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ریاکاری و دکھاوے سے خالی ہے اور محض رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. حوالہ میں آپ کو دے چکا. امام ابن خازن نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ تمام مفسرین کے نزدیک الاتقاء سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تفسیر خازن جلد 7 صفحہ نمبر 652 پہ یہ موجود ہے. امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیت کریمہ میں الاتقاء سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. تفسیر خازن جلد 7 صفحہ نمبر 256 میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں. امام بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث لائے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. بعض اہل معینہ نے بھی اس کے بارے میں بھی بات کری ہے کہ اس میں جس ذات کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تفسیر تبری ہو، تفسیر نصفی ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تفسیر نصفی جو ہے اس کے اندر بھی اسی بات کو لکھا ہے امام نصفی نے. یہ جتنے بھی اماموں کے نام لے رہا ہوں میں، کوئی نام چھپانے والے نہیں ہیں، سب ظاہر ہیں، سب کے مقام ظاہر ہیں. 1400 سال کے جو مواد ہے اسلام کا اس کو جمع کرنے والے ان ناموں میں سماتے ہیں کہیں نہ کہیں. میں کسی بریلوی، کسی دیوبندی، کسی اہل حدیث، کسی کا بھی میں حوالہ نہیں دے رہا. میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جو اس پوری امت کے جانے مانے مسلمان ہیں، امام ہیں ان کے. اگر اس بات میں یہ کہا جائے کہ اس سے یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت علی مراد ہیں، تو میں بتا دوں ایسا لینا ممکن نہیں ہے.
کیونکہ صفت جو ہے نا وہ الاتقا جو ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا جو احسان ہے اس پہ کوئی احسان نہیں جو احسان کا بدلہ دیا جائے۔ اور یہ بات حضرت علی پر صادق آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ آپ نے حضرت علی کو ان کے والد سے لے کر اپنی کفالت میں لے لیا تھا، آپ ہی ان کے کھانے پینے پہننے اور جملہ تربیتی امور کا انتظام فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کے محسن تھے، اور حضرت علی پر ان احسانات و کرم فرمائیوں کا جزا و بدلہ واجب تھا۔ یہ آپ نے اپنی مرضی کا نہیں تھا، یہ تو آپ پہ واجب تھا، بھلے ہی وہ آپ نے اپنی مرضی پہ کرا، پر وہ تو حضرت علی پہ واجب تھا۔ لیکن جس ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے آیت کریمہ میں، اس کا تو کوئی بدلہ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس سے ہی صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت علی جو ہے ان پہ احسانات تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، لیکن حضرت ابوبکر کا کوئی ظاہری احسان نہیں تھا، ظاہری احسان حضرت ابوبکر پر کوئی نہیں تھا، اس قسم کا کوئی بھی دنیاوی احسان نہیں تھا، بلکہ حضرت ابوبکر ہی اللہ کے رسول پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دینی ہدایات و ارشاد کا احسان یقیناً تھا، لیکن یہ احسان بے جزا بدلہ تھا، کیونکہ اس کا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں۔ جس احسان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، کون سا؟ ایمان والا، دینی ہدایات والا، تو اس کا بدلہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام لیں گے ہی نہیں، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں یہ فرما دیا ہے کہ تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ آیت کریمہ میں مطلقاً نعمت کا ذکر ہے، مطلب یہ کہ مطلقاً کوئی نعمت کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں، آیت کریمہ میں، بلکہ ان احسانات و کرم فرمائیوں کا ذکر ہے جو جزا و بدلہ دینے کے متقاضی ہیں۔ اب اس بات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ آیت کریمہ جو ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 17 اور 18 یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے مراد وہ ذات ہے جو افضل ترین مخلوق ہے، اور وہ ذات عالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین ذات ہیں، اور آیت کریمہ کے مدلول بھی آپ ہی ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس بات کو لکھا۔ اس پر افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک رسالہ الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق جو حضرت امام جلال الدین السیوطی المتوفی 911 ہجری ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، جو کہ آپ اگر میرے سے ممکن ہو سکا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ضرور دے دوں گا آپ کو، یہ بھی آپ پڑھیں۔ یہ عربی میں بھی موجود ہے رسالہ، اور اردو میں بھی انڈیا میں شائع اور پاکستان وغیرہ میں شائع ہو چکا ہے۔ اور بھی جس کو حوالے دیکھنے ہوں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بمثال کتاب لکھی گئی اس دور میں، آسان فہم میں، وہ ہے دعوت اسلامی کی فیضان صدیق اکبر، وہ پڑھے۔ اور اگر کوئی زیادہ شوق رکھنے والا ہو، زیادہ تحقیقات علم رکھنے والا ہو، تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو جلد نمبر 28 ہے، اس میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، افضلیت صدیق اکبر کے اوپر آپ نے باب قائم کیے ہیں اور احادیث مبارکہ جمع کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے الامن والعلا کتاب بھی لکھی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ تو آپ یہ دیکھیں اور جانیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام کتنا افضل ہے، اور یہ ہم نے کتابوں کے دلائل سے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ ہم نے کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی بات چھپائی نہیں ہے، جو بات ظاہر ہونے کی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے فوراً ظاہر کر دی، جو کہ کتابوں میں لکھتی آئی گئی، جو اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس کا میں ایک شعر کے اوپر اختتام کرتا ہوں اس ویڈیو کا کہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است،
عثمان ضیائے شمس جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام مع اطاعت خلفائے راشدین، ایمان مع محبت آل محمد است۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔